السلام علیکم، جی بی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں جواد باقر۔ سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری، دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند۔ حالیہ بارشوں کے باعث بھی پانی کی سطح بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے قصور اور ملحقہ علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی ہے۔ کٹی، گندم، مکئی اور چارے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پانی کی بڑھتی صورتحال پر ڈی سی او کا دریائے ستلج کے علاقہ کا دورہ کیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے ہیڈ گنڈا سنگھ، تلوار پوسٹ، بھکی ونڈ، چندا سنگھ اور کیکر سمیت دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ محکمہ ایریگیشن اور دیگر محکموں کو بند مضبوط کرنے اور نقصانات کا اندازہ لگانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے، دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ حالیہ بارشوں کے باعث بھی پانی کی سطح بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے قصور اور ملحقہ علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ کٹی، گندم، مکئی اور چارے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پانی کی بڑھتی صورتحال پر ڈی سی او کا دریائے ستلج کے علاقے کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہیڈ گنڈا سنگھ، تلوار پوسٹ، بھکی ونڈ، چندا سنگھ اور ککر سمیت دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ محکمہ ایریگیشن اور دیگر محکموں کو بند مضبوط کرنے اور نقصانات کا اندازہ لگانے کا بھی حکم دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے 9ویں اور 11ویں کلاس کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمبائن پیپرز نہیں دینا ہوں گے۔ 40% مضامین میں فیل طلبہ کو پاسنگ مارکس دیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر کے تمام تعلیمی بورڈز کی سفارشات پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں شفقت محمود نے طلبہ کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ 9ویں اور 11ویں کلاس کے بچوں کو پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ طالب علم آئندہ سال 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے۔ رواں سال 40 لاکھ بچوں نے میٹرک اور انٹر کے امتحانات دینے تھے۔ 40% سے زائد مضامین میں فیل بچوں کا اسپیشل امتحان ہوگا۔ 10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں، ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے۔ ان کو اور کچھ نہیں، گریڈ نہیں کیا جائے گا، پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے اپ ٹو 40%۔ یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر۔ کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی۔ وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا، اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے۔ مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں، اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے، وہ چند مضامین میں امتحان لے رہے تھے۔ اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس پہ نہیں آتے۔ تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا، کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا، اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جائے۔ سندھ حکومت نے بھی بورڈز کے امتحانات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پرانے نتیجے کی بنیاد پر 10ویں اور 11ویں کے طلباء پروموٹ ہوں گے۔ تمام طلباء کو 3% اضافی نمبر دیے جائیں گے۔ جو طلباء 1 یا 2 پیپرز میں فیل ہیں انہیں پاسنگ مارکس دے کر پروموٹ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا، کچھ چیزیں حل کرنے کے لیے مزید اجلاس ہوں گے۔ جو کمیٹی ہم نے بنائی تھی انہوں نے کافی اس پہ کام کیا اور یہ طے پایا کہ ہم 2.5% کریں گے، لیکن جو آج وفاقی حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس پہ کنسنسس یہ ہوا ہے کہ 3% جو ہے اس کو ایڈیشنل پرسنٹیج اس کو دیں گے، اکراس دا بورڈ ہوگی، یہ سب کو ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جو ایک ایشوز ابھی ہیں 2-3 جس کو ہم بیٹھ کے ریزالو کریں گے۔ ایک تو جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ہمارے نظر میں کچھ مسائل ہیں
اس کو ہم حل کرنے کے لیے مزید ہماری جو سب کمیٹی ہے، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اس پہ مزید کام کرے گی، اور جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشوز آئیں گے اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس میں تھوڑے سے شاید پرابلمز اور بھی لوگوں کو درپیش ہوں گے، لیکن میں نے جس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حالات ظاہر نارمل نہیں ہے. ایک وہ چیز ہے جس میں ہم کئی دہائیوں سے چلتے ہوئے آنے ایک سسٹم بنا ہوا، سسٹم کے تحت ہم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آل آف سڈن یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمیں وہ پورا جو ہمارا ایک نظام ہے امتحانات کا، نتائج کا، وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہوا ہے. تو ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے، اس میں کوشش کی ہے، حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو ہم کریں اس میں کم سے کم مسائل اور مشکلات اسٹوڈنٹس کو ہوں. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ابھی بھی ہماری نظر میں ہیں جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز جو ہے وہ آ سکتی ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے مزید میٹنگز ہماری یہ کمیٹیز کریں گی، اور ان کی پھر جو ریکمنڈیشن آئیں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پرابلمز ہوں گے ان کو ہم ختم کر دیں گے. تو ہم نے اس کو 3% اضافی دے دیا، تو اس کی 63% ہو جائے گی جب وہ ہوگا 10ویں کا. جب اس کو ہم دیں گے تو اس کی پرسنٹیج اتنی ہو جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، HEC کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، تاکہ جو امتحانات انہوں نے لینے ہیں ایڈمیشنز کے لیے، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں اور دیگر جو فیلڈز ہیں اس کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے اس کو بھی ہم کسی طرح سے ان کو اس میں اکوموڈیٹ کریں، اس میں زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فیور بھی نہ ہو جائے. کوئی ایسا طریقہ بنانے کی ہم کوشش کریں. سندھ حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی. کہا کہ NFC کے لیے ارکان کا تقرر آئین سے متصادم اور ناقابل قبول ہے. سندھ حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن پر اعتراض اٹھایا ہے کہ مشیر خزانہ قومی مالیاتی کمیشن کی صدارت نہیں کر سکتے. NFC کی تشکیل 9 کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کو بھی خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے 10ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل دی تھی، جس کے مطابق وزیر خزانہ 10ویں قومی مالیاتی کمیشن کے سربراہ ہوں گے. پنجاب سے طارق باجوہ، سندھ سے اسد سعید، بلوچستان سے جاوید جبار اور خیبر پختونخوا سے مشرف رسول ممبر مقرر کر دیے گئے ہیں. وزیر خزانہ کی عدم موجودگی میں مشیر خزانہ کمیشن کی سربراہی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا تھا، اس کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز، ہوم سیکرٹریز اور IG ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. چیئرپرسن FBR نے اجلاس کو انسداد اسمگلنگ آرڈیننس کے نفاذ کے بعد اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا. اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا بھی جائزہ لیا گیا. ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے لیے صوبائی حکام اقدامات کریں. اسمگلنگ ملکی معیشت کے لیے ناسور ہے، جو ملکی معیشت کو 2 طریقوں سے نقصان پہنچاتی ہے. اس سے ملکی فوڈ سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. عوام الناس کے استعمال کی بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی صنعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں کسی قسم کی رعایت یا کمپرومائز نہیں ہوگا. اسمگلنگ کی روک تھام اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی رپورٹ ہر 15 دن بعد پیش کی جائے. پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے 33 مریض انتقال کر گئے. اموات 770 ہو گئیں. مزید 1400 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 34,863 ہو گئی. 9,695 مریض صحت یاب ہو چکے. پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 33 مریض انتقال کر گئے، جس سے اموات کی تعداد 770 ہو گئی. سندھ میں 234، پنجاب میں 223، خیبر پختونخوا میں 275، بلوچستان میں 27، گلگت بلتستان میں 4 اور اسلام آباد میں 6 مریض انتقال کر چکے ہیں. پاکستان بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 1400 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس سے مریضوں کی تعداد 34,863 ہو چکی. پنجاب میں 13,561، سندھ میں 13,341، خیبر پختونخوا میں 5,252، بلوچستان میں 2,239، گلگت بلتستان میں 482، اسلام آباد میں 822، آزاد کشمیر میں 91 مریض ہو چکے. ملک بھر میں 9,695 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں.
دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3 لاکھ ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 44,70,000 تک جا پہنچی۔ 16,78,000 افراد صحت یاب ہو گئے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 3 لاکھ افراد کو نکل گیا۔ مریضوں کی تعداد 44,70,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں کورونا نے پنجے گاڑ دیے۔ 14,35,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے۔ 85,400 افراد ہلاک ہو چکے۔ امریکہ کے بعد برطانیہ میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں۔ برطانیہ میں 33,614، اٹلی میں 31,106، اسپین میں 27,321، فرانس میں 27,074، جرمنی میں 7,861، ہالینڈ میں 5,590، سوئٹزرلینڈ میں 1,870 افراد ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 5,302، روس میں 2,305، بھارت میں 2,564، ترکی میں 3,952، ایران میں 6,854، افغانستان میں 136 اور سعودی عرب میں 283 اموات ہو چکی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ 200 بستروں کے منصوبے پر 4,28 کروڑ لاگت آئے گی۔ سنگ بنیاد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے رکھا۔ ڈیرہ غازی خان میں سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے منصوبے کا پہلا فیز 3 ارب روپے کی لاگت سے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ 200 بستروں پر مشتمل کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ پر مجموعی طور پر 4,28 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ پہلے فیز میں 44 کنال اراضی پر 8 میڈیکل شعبے، کیفیٹیریا، مسجد اور سٹور بنائے جائیں گے۔ سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں 100 بستروں پر مشتمل ہسپتال کو فنکشنل کیا جائے گا۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سے چاروں صوبوں کے عوام مستفید ہوں گے۔ دل کے مریض میں مبتلا کسی مریض کو علاج کے لیے لاہور یا ملتان نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان میں جدید ترین بس ٹرمینل منصوبے، قدیمی پل ڈاٹ سنگم چوک کی تعمیر و توسیع اور بیوٹیفیکیشن کے منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے ایک بار پھر شہباز شریف کو بزدل اعلیٰ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپنی ہی ریکوزیشن پر بلائے جانے والے قومی اسمبلی اجلاس میں نہیں آئے۔ ڈی جی خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ آج جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی لہر بہر ہے۔ عثمان بزدار نے ثابت کر دیا کہ وہ کامیاب ترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی برائے آئی ٹی اینڈ انجینئرنگ فیز 2 کی تعمیر، ملتان میں نشتر ہسپتال فیز 2 کا قیام، ڈی ایچ کیو ہسپتال ملتان کی تعمیر، وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں کارڈیالوجی، تھیلیسیمیا یونٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سرجری بلاک کا قیام، 200 بیڈز کے اوپر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسنگ کالجز کا قیام، اور جنوبی پنجاب میں لینڈ ڈیولپمنٹ ریزوننٹل لینڈ ڈیولپمنٹ کا منصوبہ۔ اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے اندر کروڑوں روپے کی مالیت سے غربت مٹاؤ پروجیکٹ کا قیام اور قبائلی علاقے کی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ کروڑوں روپے کی مالیت سے، اور چولستان بہاولپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے پورا ایک پیکج دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر، توسیع، پینے کا صاف پانی کی سپلائی، نہری پانی کا ترسیلی نظام، بے روزگار نوجوانوں کے لیے قوت پروگرام کے تحت 50,000 روپے کے بلا سود قرضے، بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ، جوڈیشنل رہائشی کمپلیکس اور متعدد فلائی اوورز کا قیام۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے جنوبی پنجاب کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر پی ٹی آئی اور بزدار حکومت، پنجاب کی حکومت کے پہلے پونے 2 سالوں کے صرف پروجیکٹس کہ جو صرف 15% بنتے ہیں میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ نام نہاد بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب یہاں پر برسر اقتدار رہے، جن کو خادم اعلیٰ کہلانے کا شوق تھا، جو آج 18ویں ترمیم کے مامے، چاچے، تائے اور پھپھڑ بن کے پھرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ اس 18ویں ترمیم کے تحت آپ کا فرض بنتا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو دولت آپ کو ملی، آپ نے 2008 سے لے کے 2018 تک وہ ساری دولت ضلع لاہور، ضلع فیصل آباد، ضلع گجرانوالہ اور ضلع راولپنڈی، ان 4 ضلعوں کے علاوہ آپ نے پیسہ کہیں پہ لگانا گوارا نہیں کیا۔
वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को मतलूब मुल्ज़िम करार दे दिया। जुल्फ़ी बुखारी का अपने ट्वीट में कहना था कि मतलूब मुल्ज़िम खुद को खादिम आला बताता है, कारोबार शोबाज एंड सन्स कंपनी और 23 जाली कंपनियों का मालिक है। जुल्फ़ी बुखारी ने सदर मुस्लिम लीग नून को कैश बॉय करार देते हुए कहा कि हर माह डॉलर अपने जाली अकाउंट्स में हासिल करते हैं और ज़राए आमदन नामालूम है, इस वक्त इंसाफ के लिए चिल्ला रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ का किसी कंपनी और चेक से कोई ताल्लुक नहीं। इल्जामात कोरोना के खिलाफ नाकिस पॉलिसियों पर पर्दा डालने के लिए हैं। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ पर इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि इल्जामात की धुन में कोरोना से मरते पाकिस्तानियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। नैब न्याजी गठजोड़ की अदालतों में नाकामी अब मीडिया ट्रायल में तब्दील हो गई है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नैब न्याजी नून लीग की एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। करप्शन का सबूत होता तो अदालत में पेश किए जाते। करप्शन के सबूत थे तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस क्यों ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह का कहना है कि पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है, दोनों ऐवानों के इजलास खत्म हो जाएंगे, वजीर आजम नहीं आएंगे। नून लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि आटा चोर चीनी चोर वजीरों को प्रमोट कर दिया गया। कहा जाता है सियासत ना करो, जैसे सियासत कोई गाली हो गई। दूसरी जानिब सियासतदान है, सियासत तो करेंगे। अब भी ये जो इजलास दोनों हो रहे हैं, ये अफसोस की बात है कि ये दोनों अपोजिशन की रिक्विजिशन पे हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट को खुद बुला लेना चाहिए, रिक्विजिशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अपोजिशन ने इंतजार किया, नहीं हुआ तो फिर रिक्विजिट किया है और उसके बाद ये इजलास हो गए। इसका मतलब, इसका ये भी तो एंगल है ना, दुनिया तो देखती है ना, अपने अपना ज़ाविया निगाह हर शख्स का होता है, तो वो तो ये देखते हैं कि ये कितने सीरियस हैं, इस वबा से निपटना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। और अगर चाहते होते तो इजलास तो खुद बुलाना चाहिए था। अपोजिशन का क्या काम है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, उसके तहत फिर अपोजिशन ने अपना जो भी सिलसिला है वो किया है। उसके बाद लॉकडाउन की बातें हुई, फिर अजीब व गरीब अभी मैस है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं है सारी। मसलन आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा, और पम्पियो जो है, उन्होंने चाइना पे इल्जाम लगाया कि ये चाइनीज वायरस है, ये लफ्ज इस्तेमाल हुए, जिसपे वहां पे साथियों ने एतराज भी किया है। फिर ये भी हुआ कि चाइना के नायब वजीर खारजा, नहीं वजीर खारजा, और उनके जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, जो यहाँ पे हाई कमिश्नर भी उनके रह के जा चुके जी, उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है, बड़ा सख्त सा जवाब दिया, जो कि चाइनीज नॉर्मली देते नहीं है इस तरह के जवाब। अब इसका जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना। अब सवाल ये है जनाबे चेयरमैन कि इसका मुकाबला कैसे करना। दो चीजें हैं यहां पे, मैं अजीब अजीब बातें सुनता हूं कि जी सिर्फ कोरोना पे बात करें और किसी इशू पे बात ना करें। भाई कोरोना पे तो बात 3 महीने से कोरोना ही पे ही हो रही है। अब तो बच्चों को पता है कि कोरोना क्या है, कोरोना से कैसे निपटना है, हाथ धोना है, नहीं धोना है, लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये सब कुछ पता लग गया है। और उसका इलाज नहीं है अभी तक कोई, उसकी कोई वैक्सीन नहीं आई, और उसकी वैक्सीन अगर आएगी भी तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं। ये सारी बातें पता लग गई हैं। रोजाना डॉक्टर चैनल्स पे बैठ के हमें सब कुछ मतलब के पढ़ाते हैं। लेकिन सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, कोरोना वायरस पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। अल्लाह का करम है, पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें कम हैं। सेनेट में एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए शिबली फराज ने एहसन इकबाल के नाम पर आने वाले पैसे पर कहा कि नाम डलवाया गया होगा, क्योंकि पैसा कहीं का भी हो ये नहीं छोड़ते। शाफिया वो है जो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाता है, इजलास बुलाते हैं तो वो नहीं आते। पाकिस्तान को हम देखते हैं, पाकिस्तान जिसका कि जीडीपी हार्डली 300 अरब डॉलर है। हमारी क्या फैक्शन फिगर्स हैं, हमारी जो फिगर्स हैं वो अल्लाह ताला के फजल करम से जो केसेस हैं हमारे, वो 30,000 से तजावुज कर गए हैं। अमवात जो हैं वो 1000 से कम हैं, 700 के करीब हैं।
اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باوجود قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، ایک ایسا ملک جس کا کہ کوئی ہیلتھ انفراسٹرکچر تقریباً ناپید تھا کمپیئر ٹو ان ممالک کے جو کہ دنیا کا بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جن کے پاس، پرائم منسٹر نے اس شروع ہوتے ہی 1.2 کھرب روپے کا ایک سٹیمولس پیکج دیا. وہ سٹیمولس پیکج بیسیکلی ڈائریکٹڈ تھا اسی پالیسی کے تحت کہ ہم نے کس طرح سے جو چھوٹا کاروبار ہے، چھوٹی بزنسز ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے کور کرنا ہے، اور اسی طرح وہ جو دہاڑی دار مزدور طبقہ ہے ان کو کس طرح سے ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. اس سلسلے میں جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ تھا احساس پروگرام، جس میں کہ اس وقت 100 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم ہو چکی ہے. یہ وہ فگرز ہیں، یہ وہ ڈیٹا ہے، اور اس سے مستفید 65 سے 80 ہزار خاندانوں کا ہوا ہے، اور یہ پروگرام چل رہا ہے، اس نے آگے تک جانا ہے. لیکن ہمارے وسائل کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس لمٹ کے ہیں. یہاں پہ تھوڑا انہوں لائٹر نوٹ مشاہد اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ احسن اقبال صاحب کا نام بھی اس میں تھا، ان کو بھی آیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نام آپ ہی نے ڈلوایا ہوگا، کہیں کا پیسہ نہیں چھوڑتے آپ. نیب نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو LNG کیس میں سوال نامہ دے دیا. ٹیکس بینک اکاؤنٹس کیس کی تفصیل، اہل خانہ کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی مانگ لیا. نیب دفتر پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا سوال نامہ کا تحریری جواب دوں گا. 20 سال سے سوال جواب اور پیشیوں کا سلسلہ جاری ہے. جب بھی اسمبلی میں یا کسی چینل پر بولیں تو نیب بلا لیتا ہے، اور گھر بیٹھے رہیں تو نیب خاموش رہتا ہے. ابھی بلاتے ہیں، کل کہیں گے نہیں ہمیں خوشی ہے، یہ راضی نہیں ہے. میں کہوں پھر آپ پوچھ لیں آپ کس بات پہ راضی ہوتے ہیں. پھر چیئرمین صاحب میٹنگ کریں گے، وہ کہیں گے اس کو گرفتار کر لو، پھر ہم گرفتار ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر وہ ہمیں کورٹ جوڈیشل بھیج دے گا، آپ جوڈیشل چلے جائیں گے، پھر ہائی کورٹ جائیں گے، بیل ہو جائے گی، گھر آ جائیں گے. یہ تماشا 20 سال سے پاکستان میں لگا ہوا ہے. 2000 سے نیب کا گاہک ہوں، طرح طرح کے کیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہی تماشا دیکھا ہے. یہ کوشچنر بھر دو، وہ کوشچنر بھر دو، پھر کہتے نہیں ہماری ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے، اسے کہا آپ کو گرفتار کر لو. میں کہا چلو آپ گرفتار کر لیں. جی ہم نے تو نیب قانون کو مسودہ بنا کے دے دی ہے، اور وہ اسی قسم کی جو زیادتیاں کرتا ہے نیب اس کو ختم کرنے کے لیے، وہ احتساب کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. احتساب آپ کریں، لیکن احتساب قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. کسی کی ذاتی خواہشات پر یا سیاست کو دبانے کے لیے یا سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ گھر بیٹھے رہیں، نیب نہیں بلائے گا. آپ 2 تقریریں کریں، 2 ٹی وی پروگرام کریں تو نیب کا نوٹس آ جائے گا. اور اب صرف نوٹس ہمیں نہیں آتے، ہمارے بچوں کو بھی آتے ہیں، بہو کو بھی آتے ہیں، بھائیوں کو بھی آتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، شاید یہ نہ گزار سکے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایکسپو سینٹر کے اخراجات کے بارے میں خبروں کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 100 دفعہ فرانسک آڈٹ کرانے کو تیار ہوں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یاسمین راشد نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپو سینٹر ہسپتال کے لیے انتظامیہ کو 7 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا تھا. لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. گلا ہے کہ موقف نہیں لیا گیا، فون کرتے تو ساری تفصیلات بتا دیتی. ٹوٹل ٹیسٹ جو اب تک ہو چکے ہیں وہ 1,45,567 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جس کے اندر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے 3را دن ہے لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا، اور مقصد آج اس پریس کانفرنس کا یہ بہت ضروری تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ کرونا وائرس چلی نہیں گئی. تو آپ کو جو SOPs حکومت نے دیے تھے وہ SOPs ضرور فالو ہونے چاہیے. اور ہماری ریکویسٹ ہے لوگوں کو کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ، ہاتھ دھونے بار بار، اور کوشش کریے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں. بہت ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں. وہی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک لوگ اپنی پراپر کوشش نہیں کریں گے تو ہم اس وبا پہ قابو نہیں پا سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے یہ مانا کہ ہمارے حالات جو مغربی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہماری فرٹیلیٹی ریٹ کمپیریٹیولی کم ہیں،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی تو پھر نیچرلی جو سیریس ہوں گے لوگ ان کی تعداد مزید بڑھے گی، اور بڑھتے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو سیریس پیشنٹس ہوں گے ان کی بھی تعداد بڑھے گی، اور پھر وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، شاید ہم ان پہ سارے مریضوں کا اس طرح خیال نہ کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم آپ کی وسادت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ کی صحت ہے، اور صحت کا خیال کرنے کے لیے آپ خود اپنے صحت کے، حکومت کے علاوہ اپنے صحت کے ضامن آپ لوگ خود ہیں۔ ٹیسٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ کل کے دن میں بہت زیادہ پازیٹیو جب لاہور میں ٹیسٹ آئے، اس میں ایک بہت بڑا وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بہت بڑی سیمپلنگز بھی آپ کو پتہ ہے ہم کر رہے ہیں تاکہ ایریاز جو ہیں ان کو اوپر مزید نظر رکھی جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی یا کہ نہیں چلے گی، وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان اس حوالے سے کیا بات چیت جاری ہے، آپ کو بتائیں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مشکلیں، آزمائشیں ہمارے عزم کا امتحان ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں رسد بھی پہنچاتا ہے اور مدد بھی۔ ہمارے ہاتھوں کی تنظیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کبھی انکیوبیٹر، کبھی وینٹیلیٹر بن کر اٹکتی رکتی سانسوں کی جان ہوا کرتے ہیں۔ غم کی گھٹاؤں میں خوشی کی آغوش بن جاتے ہیں ہم، اور کڑکتی دھوپ میں سائبان ہوا کرتے ہیں۔ مسجد، مندر اور کلیساؤں تک، شہر شہر سے گاؤں تک، ہم سارا پاکستان ہوا کرتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن، خدمت کے سفر میں تم اکیلے نہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ توبہ قبول ہو۔ رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ، مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ میں ہوں علی طارق۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے۔ توبہ قبول ہو۔ تیسرے عشرے کی دعا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔
हूँ शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बारे सिफारिशात मांग ली। पंजाब ने सख्त SOPs की सिफारिशात मुरत्तब कर ली जो NCOC के इजलास में पेश की जाएंगी। लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ शोबों को दोबारा खोलने की इजाजत दी जा चुकी है, जिसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने का मुतालिबा किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बारे सिफारिशात मांग ली हैं। सूबे NCOC की मीटिंग में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। पंजाब ने सख्त SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिशात मुरत्तब कर ली हैं। हुकूमत ने ईद से कबल डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने पर गौर शुरू कर दिया। रियाज में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि PIA ने यूरोप के लिए मजीद रिलीफ परवाज़ों का ऐलान कर दिया। ईद से कबल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल किया जाएगा। SOPs के तहत डोमेस्टिक परवाज़ों पर 50% मुसाफिरों का लोड होगा। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की हिदायत कर दी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि डबल सवारी पर पाबंदी से शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डबल सवारी की पाबंदी के बाद शहर में जुराइम में इजाफा हो गया है। फोकल पर्सन एडिशनल IG लीगल ने अदालत को बताया कि पुलिस को भी डबल सवारी पर पाबंदी की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में मजीद 1% कमी का इम्कान है। कोरोना वायरस के मईशत पर पड़ने वाले असरात से बचाव के लिए मरकजी बैंक मार्च से अब तक शरह सूद में 4.25% कमी करके इसे 9% पर ला चुका है। उम्मीद की जा रही है कि स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद 1% कमी करेगा। लॉकडाउन में नरमी के नतीजे में लाहौर में बड़े बाजार और मार्केट्स खुल गए हैं। दूसरी जानिब शहर की कई मार्केट्स में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। जहां लॉकडाउन की नरमी से दुकानदार खुश हैं, वहीं गाहक भी वायरस की परवाह किए बगैर मार्केट में आ रहे हैं। देखते रहें शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। दुकानों, बाजार और मार्केट में आने वाले अक्सर ग्राहक बगैर किसी एहतियात के घूम रहे हैं। समाजी दूरी का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा। पहले तो हम मुत्तफिक ही नहीं है ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है। मैं उन ताजरों में नहीं हूँ कि खोलने के हक में हो ही नहीं। 90% लोगों ने कुछ भी नहीं पहना हुआ। हम अपनी तौर पे तो जो SOP तय हुआ हमारे साथ, हम पूरा जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। हम तमाम ताजर अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ कर रहे हैं। आप देखें कि बाजारों में बच्चे आ रहे हैं, सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, बता रहे हैं आवाम को कि आपकी मेहरबानी है, फासला रखें। यहाँ कोरोना जो है ना, अगर हकाइक को देखा जाए तो पाकिस्तान में है ही नहीं। जरूरी था कि जितने गंदे नाले हैं ना उनको कवर किया जाए। मास्क से किसी दा दिल करे लवे, किसी दा दिल करे ना लवे, नक नूं साह बंद हुंदा है। दुकानदारों और ग्राहकों को चाहिए कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मार्केटों में आते हुए मास्क और दस्ताने पहने। हुकूमती SOPs का ख्याल ना रखा गया तो हुकूमत दोबारा लॉकडाउन कर सकती है, जैसा कि कराची में 5 मार्केटें और लाहौर में भी कई दुकानें सील कर दी गईं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। और अब टुडेज इंटरनेशनल।
مقبوضہ کشمیر میں نوجوان کی شہادت کے بعد بھارت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بڈگام میں احتجاج کرنے والے کشمیریوں پر بھارتی فورسز نے پیلٹ گن کا استعمال کیا۔ متعدد کشمیری زخمی ہو گئے۔ نوجوان کی شہادت پر مقبوضہ آبادی میں بھارت کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ضلع بڈگام میں بڑی تعداد میں لوگ مظاہروں میں شریک ہوئے۔ مظاہرین نے گو انڈیا گو بیک، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی کے نعرے لگائے۔ قابض فورسز نے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلا دیں جس سے کئی نوجوان زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں امن معاہدے کے باوجود پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ گردیز میں بم دھماکے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے شہر گردیز میں فوجی عدالت کے قریب بارودی مواد سے بھرے ٹرک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، 20 زخمی ہوئے۔ دھماکے کی ذمہ داری طالبان جنگجوؤں نے قبول کر لی۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اور اب علاقائی خبریں۔ آصف علی زرداری سے پی پی رہنما رئیس غلام قادر مریض سے ملاقات۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں دم توڑ گئیں۔ آصف علی زرداری کا غلام قادر مریض سے ملاقات میں کارکنوں کو پیغام میں کہا کہ ہم ملک میں کورونا سے باخبر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی جدوجہد ملک کی عوام کے لیے قابل تحسین ہے، تو دوسری جانب ان کا کہنا تھا کارکنان پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات پر عوام کی خدمت کریں۔ ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح ضلع مالاکنڈ تحصیل زرقائی سخاکوٹ میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری اور روزہ دار کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں خبروں کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اب خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نوید شہزاد مرزا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں اعتزاز اسلم مارت نے پاک فوج اور پولیس کے ہمراہ شہر میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں اعتزاز اسلم، میجر سلمان، ڈاکٹر اطہر اور سردار نعیم SHO تھانہ سٹی کے لاہور روڈ، حافظ آباد روڈ، مین بازار، عاقل گیٹ، عملدار چوک بائی پاس کو چیک کیا۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر متعدد شہریوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ کروڑ پکا نواحی علاقہ میں مخالفین نے غریب کسان کی 1 ایکڑ کی تربوز بھنڈی توری کی تیار فصل پر جڑی بوٹی مار سپرے کر دیا، جس سے کسان کی فصل تباہ ہو گئی۔ کروڑ پکا نواحی علاقہ میں مخالفین نے غریب کسان کی 1 ایکڑ کی تربوز بھنڈی توری کی تیار فصل پر جڑی بوٹی مار سپرے کر دیا، جس کی وجہ سے کسان کی 1 ایکڑ کی تیار تربوز بھنڈی کدو توری کی تیار فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ متاثرہ کسان نے بتایا کہ مخالفین کی سپرے کے بعد ہم نے اپنی فصل سے گھاس کاٹ کر اپنے جانوروں کو کھلایا تو ہمارے جانور بیمار ہو گئے ہیں۔ ایک طرف فصل کا اتنا نقصان، دوسری طرف ہم اپنے جانوروں کے علاج پر اتنے پیسے لگا چکے کہ اب اتنا نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ متاثرہ کسان نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ہمارا نقصان پورا کیا جائے۔ ترنڈا محمد پناہ کے رہائشیوں کا سود خوروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، شہریوں نے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے سود خور غلام عباس سرائی کو کماد بیچا تھا، کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو سود خور میری رقم دینے کی صاف انکاری ہو گیا۔ جب میں نے علاقہ کے معزز لوگوں کو بتایا کہ سود خور میری کماد کی رقم نہیں دے رہا، جس پر سود خور غلام عباس سرائی طیش میں آ گیا، مجھے دھمکی دی کہ تجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دوں گا۔ عبدالمالک قبول نے مزید کہا کہ میں نے سود خور غلام عباس ارائی کے خلاف سول کورٹ لیاقت پور میں ریٹ پٹیشن بھی دائر کی۔ اس رنجش پر سود خور غلام عباس ارائی میرے بھائی طارق قبول سے فراڈ کر کے چیک بک چوری کر لی اور میرے بھائی طارق قبول پر 8 لاکھ روپے کی FIR درج کروا دی۔ DPO بھکر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کی زیر قیادت بھکر پولیس کا سٹی بھکر کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ، سماعی دشمن عناصر کی بےخونی کے لیے بھکر پولیس ہمہ وقت مستعد اور چوکس ہے۔ امن و امان کی سلامتی اور جرائم کے سدباب کے لیے بھکر پولیس جرائم فرائض کی انجام دہی میں شب و روز برسر پیکار ہے۔ سماعی دشمن عناصر کو پیغام دینے بھکر پولیس کی جانب سے بھکر سٹی کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا۔
پاک پتن میں تھانہ چک بیدی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا اور ملزم کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ پاک پتن میں تھانہ چک بیدی پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن متعدد افراد گرفتار کر لیے۔ تھانہ چک بیدی پولیس نے دوران سرچ آپریشن 3.5 کلو سے زیادہ چرس برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر SHO تھانہ چک بیدی عاشق عابد مہار کے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ DPO اسماعیل کھاڑک کا ضلعی پولیس کے ساتھ افطار کا سلسلہ جاری ہے۔ DPO نے ننکانہ صاحب باؤنڈری ناکہ تھابل پر افسران اور جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ جوانوں کے لیے افطاری میں پرتکلف اہتمام کیا گیا تھا۔ DPO اسماعیل کھاڑک نے کہا، گرمی کی اس شدت میں روزہ رکھ کر ڈیوٹی کرنے والے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ضلعی پولیس اور میں ایک خاندان کی مانند ہیں۔ پاک پتن میں شہریوں کی جانب سے کورونا وبا کے دوران ڈیوٹی کرنے والے ٹریفک پولیس اہلکاروں کے لیے افطاری کا اہتمام۔ شہر فرید کی سماجی شخصیات نے مختلف ناکوں پر تعینات ٹریفک پولیس اہلکاروں میں افطاری کا سامان تقسیم کیا۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے پیش نظر حکومتی ہدایات کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کرنے والے ٹریفک پولیس اہلکاروں کے لیے شہریوں کی جانب سے افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف سماجی شخصیات نے مختلف ناکوں پر تعینات ٹریفک پولیس اہلکاروں میں افطاری کا سامان تقسیم کیا۔ مظفر گڑھ تھانہ روہیلہ والی پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں، خطرناک مجرمان، اشتہاری سمیت منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ اور چرس کی بھاری مقدار برآمد کر لی۔ مظفر گڑھ تھانہ روہیلہ والی پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں، خطرناک مجرمان، اشتہاری سمیت منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ اور چرس کی بھاری مقدار بھی برآمد کر لی۔ ٹنڈوالہ یارڈ میں CIA کی کارروائی، بین الصوبائی گروہ کے 2 کارندے گرفتار۔ 1 ماہ قبل ڈکیتی کے دوران بھٹا مالک نواب پٹھان کے قتل سمیت دیگر وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات عبدالرشید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ CIA پولیس کی کارروائی، بین الصوبائی گروہ کے 2 کارندے گرفتار۔ اس موقع پر CIA انچارج اسلم لانگا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار ملزمان قتل، ڈکیتی و رہزنی سمیت دیگر جرائم میں ملوث ہیں۔ یہ افینس 15/4/2020 کو ہوا تھا اور یہ بلائنڈ افینس تھا اور یہ 3 بندے تھے جہاں پر یہ PS مسن کی حد ہے، وہاں پر یہ یعنی کہ کرائم کرنے کے ارادے سے وہاں پر یہ کھڑے تھے۔ تو نواب الدین پٹھان ہے جو اپنے مزدوروں کو روٹی وغیرہ دے کے پھر جا رہے تھے اپنا بٹھے کی طرف، تو یہ تینوں مسلح افراد پسٹلوں سے باہر نکل کے آ گئے اور انہوں نے پسٹلوں سے مسلح تھے، انہوں نے ان کو روکا۔ روکنے کے بعد اسے پھر کرنے کی کوشش کی، رابری کرنے کی کوشش کی۔ تو نواب الدین پٹھان بھی صحت مند بندہ تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک دوسرے سے مزاحمت کی، تو انہوں نے پھر اس کو فائر کر کے وہیں پہ مار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2 ملزمان کی بھی تلاش جاری ہے، انہیں بھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ مذکورہ گروہ میرپور خاص سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں وارداتوں میں ملوث ہے۔ DIG حیدرآباد اور SSP ٹنڈولیار کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔ کیمرہ مین احتسام علی کے ساتھ عبدالرشید عباسی، TV ٹوڈے نیوز ٹنڈولیار۔ تھانہ بغداد الجدید پولیس کی کامیاب کارروائی، چوری ڈکیتی اور دیگر وارداتوں میں ملوث 3 سال سے مطلوب افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت، DSP سٹی شفقت عطا کی سربراہی میں SHO تھانہ بغداد الجدید محمد اعظم سمیت اسپیشل ٹیم تشکیل دی تھی۔ پولیس نے 3 سال سے مطلوب چوری ڈکیتی اور مختلف وارداتوں میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوجرا میں ضلعی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے شام ہوتے ہی شہر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گوجرا میں شام کے وقت سورج غروب ہوتے ہی گوجرا کی سڑکوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر عوام سے کوئی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر اسپتال کا رخ کرتا ہے تو کوئی ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں کی لوٹ مار کی نظر ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی کے اعلی افسران مین شاہراہوں پر لگے کھمبوں پر اسٹریٹ لائٹس کا بجٹ مبینہ طور پر کھا ہی جاتے ہیں۔ دوسری جانب شہریوں کے پوچھنے پر انہیں الیکٹرک لائٹس، تاریں اور دیگر سامان نہ ہونے کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ کروڑ پکا میں آل پاکستان ہائیڈرو پاور لیبر یونین کے زونل چیئرمین فیاض خان بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیڈر
لیڈران نے SOPs کے تحت اپنے جائز مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کیا، جس پر گورنمنٹ پنجاب نے ہمارے لیڈران خورشید احمد اور عبداللطیف اور دیگر عہدیداران کے خلاف قلعہ گجر سنگھ تھانہ میں FIR درج کروا دی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوراً FIR خارج کروائی جائے۔ برشاپ میں نجی تنظیم کی جانب سے 200 راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ امداد کو سلسلہ پورا ماہ جاری رہے گا۔ مٹیاری ضلع میں جہاں مختلف تنظیموں کی جانب سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہونے والے مزدور طبقے کی مدد کا سلسلہ جاری ہے، نجی تنظیم کی جانب سے پہلے سروے کیا گیا، اس کے بعد رات کے اندھیرے میں راشن ان کے گھر پہنچایا گیا۔ ٹنڈو میر علی کے نواحی علاقہ میں مقیم نے پریس کانفرنس پر پریس کلب پہنچ کر ڈنل ملک اور منظور ملک کے خلاف احتجاج کیا۔ ٹنڈو میر علی کے نواحی علاقہ مقیم نے پریس کلب پہنچ کر ڈنل ملک اور منظور ملک کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر مسمات فوزیہ ملک نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان ڈنل ملک اور منظور ملک اور مسلح افراد نے گھر میں گھس کر ہم پر وحشیانہ تشدد کیا، مذمت کرنے پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بہاولپور DC آفس کے باہر کرسچن برادری کا احتجاج، منشیات فروشوں کو گرفتار کرو اور رشوت لینا بند کرو۔ بہاولپور میں DC آفس چوک پر کرسچن برادری نے احتجاج کیا کہ فوراً منشیات فروشوں کو گرفتار کرو اور ان سے رشوت لے کر نہ چھوڑو۔ آج سے کچھ روز قبل مسیح برادری کے افراد کی ہلاکت زہریلی شراب پینے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جیکب آباد میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے اظہار پٹھان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ایشیا کے گرم ترین علاقے جیکب آباد میں سندھ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی نرمی کے باعث شہر بھر میں دکانیں کھلنے کے بعد وابڈا سیپکو کی جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ پہ عوام اپنی اپیل بالا ایوانوں تک پہنچانے کے لیے بول پڑے۔ بند ہے بجلی اور بہت تنگ کیا ہے بہت۔ ابھی یہ دیکھو تم لوگ دیکھو کتنی ایشیا میں یہ گرم ترین جیکب آباد کا اپنا ضلع ہے ہمارا۔ شہر میں سیپکو کی جانب سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور اضافی بل بھیجنے پر چھوٹے تاجروں نے بتایا کہ 2 گھنٹے چل رہی ہے، پورے دن میں لوڈ شیڈنگ ہے 20 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی۔ کچھ ایسا ہمارے لیے تعاون ہو جائے۔ ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن میں 2 بل آئے، دونوں بل بھی ہم نے بھرے بغیر کہا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ بل معاف ہے، بل معاف ہے، کوئی بل معاف نہیں ہوا، سارے پیسے بھرے۔ عوام نے وزیر اعظم آف پاکستان عمران خان اور بالا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اسی طرح وابڈا سیپکو کی ناجائز لوڈ شیڈنگ پر اقدامات اٹھائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہار پٹھان، TV ٹوڈے، جیکب آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔